چلے آئیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز بگٹی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی حکومت نے اڑان پاکستان کی صوبائی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے. اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ جو اڑان پاکستان کے اہداف ہیں، ہم نے پاکستان کو 2035 تک $1 کھرب کی معیشت میں ڈھالنا ہے. اس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر کوشش کرنی ہے، چونکہ پاکستان کی ترقی یا قومی ترقی کا انحصار جہاں وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے، وہیں صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں جو شعبہ جات ہیں اور جو سیکٹرز ہیں وہ بھی بہت کلیدی اہمیت کے حامل ہیں. بالخصوص 2010 کے بعد جو ڈیولوشن ہوئی، 18ویں ترمیم ہوئی، اس نے صوبائی حکومتوں کو بہت با اختیار کیا ہے کہ وہ ہمارے قومی ترقی کے کلیدی شعبوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس ورکشاپ کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ صوبائی ترقیاتی پروگراموں کو اور وفاقی ترقیاتی پروگرام کو ہم آہنگ کیا جائے کہ جس سے ہمیں اڑان پاکستان کے گولز یا ٹارگٹ حاصل کرنے میں آسانی ہو اور ہماری جو کوششیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوں. بلوچستان پاکستان کا ایک بڑا اہم اور کلیدی صوبہ ہے. بلوچستان میں بہت پوٹینشیل ہے مستقبل کے حوالے سے. معدنیات میں کھربوں ڈالر کے معدنیات ہیں جو بلوچستان کی زمینوں کے نیچے دفن ہیں، اور اس سے نہ صرف صوبہ بلوچستان پاکستان کا امیر ترین صوبہ بن سکتا ہے بلکہ وہ قومی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اسی طرح جو بلوچستان کے زمینی وسائل ہیں اس میں نہروں کے ذریعے ہم بہت زرخیزی لا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچی کنال کے ذریعے بلوچستان پاکستان کی نئی کاٹن بیلٹ بن سکتا ہے. اسی طرح بندرگاہ گوادر کی بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے مستقبل میں ایک اہم تجارتی بندرگاہ کی صورت میں ہمارے برآمدات کے اہداف کو حاصل کرنے میں ہمیں مدد دے سکتی ہے. بلوچستان کے نوجوان بہت باصلاحیت ہیں اور ان کو تعلیم کے شعبے میں اور آئی ٹی سکلز کے ذریعے ترقی دے کر، ہنر دے کر ہم انہیں بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت کارآمد بنا سکتے ہیں اور وہ بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اس ورکشاپ میں جو مقامی ماہرین ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم بلوچستان کی ترقی کے منصوبوں کو اور وفاقی ترقی منصوبوں کو ہم آہنگ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کمر بستہ ہے کہ وہ بلوچستان کی پسماندگی یا کم جو ترقی ہے سے دور کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. اس سال بجٹ میں بھی ہم نے تمام صوبوں سے زیادہ بلوچستان کا حق اور حصہ رکھا ہے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں، اور اگلے سال بھی ہم بلوچستان کے لیے باقی تمام صوبوں سے زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کریں گے تاکہ ہمارے جو منصوبے ہیں بالخصوص تعلیم کے، ہائر ایجوکیشن کے اور سڑکوں کے اور کنیکٹیوٹی کے، ان کے اوپر ہم مکمل کر سکیں. N25 کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اس کو ہم 2 سے 3 سالوں میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. اسی طرح کوئٹہ، ذوب اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ڈیولائزیشن کو ہم تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے فنڈ جاری کریں گے. M8 ہے اور دیگر بھی اسی طرح منصوبے جو کنیکٹیوٹی کے ہیں. اسی طرح آبی وسائل کے جو ڈیمز کے منصوبے ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے بجٹ میں ان پر بہت وفاقی حکومت فنڈز فراہم کرے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کی قیادت میں بلوچستان تیزی کے ساتھ ایک پاکستان کا اڑان بھرتا ہوا صوبہ ہوگا جو اڑان پاکستان کا ایک اہم پلیئر ہی نہیں بنے گا بلکہ لیڈنگ پلیئر بنے گا. شکریہ جی. میں احسن اقبال صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج بلوچستان تشریف لائے، اور یہ اڑان پاکستان میں ہم اس اڑان پاکستان کے پارٹنر ہیں، اور میں نے جیسے اپنی سپیچ میں کہا ہے
کہ بلوچستان انشاءاللہ تعالی جو بھی منصوبے ہوں گے وفاق کے، ان کے ساتھ مل کے وفاق اور صوبائی جو منصوبے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارا فوکس جو ہوگا وہ کامن بلوچستانی ہوگا، کہ تاکہ اس کی زندگی میں فرق آئے اور وہ انٹیگریٹ ہو ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ایسر اقبال صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کا یہاں سے آج باقاعدہ اڑان ہوا ہے۔ بلوچستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر، کیونکہ جتنی ترقی ہوگی جب تک یہاں امن نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک سیکنڈ ہے مسنگ پرسن، اس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے؟ اور تھرڈ جو ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی لاسٹ، اس میں صوبائی حکومت سے جو وعدے ہوئی کیے گئے اس کو پورا نہیں کیا گیا، اس پر تھوڑا سا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو اس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے، اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2017-18 میں ہم نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر دیا تھا، بلوچستان میں مکمل امن تھا، اور جیسے میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ کم و بیش ایسے ہی حالات کا سامنا ہمیں 2012-13 میں تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے اس سے حل کیا اور بلوچستان میں امن کو بحال کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں گوادر گیا تو وہاں ایک جو بسوں کے اڈے پر یا ٹرکوں کے اڈے پہ ایک ہوٹل تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب میں شام 5 بجے اپنا ہوٹل بند کر کے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اب میں رات 10 بجے 11 بجے بھی آرام سے بیٹھ کے اپنا ہوٹل چلاتا ہوں۔ تو ایک مکمل امن اور لا اینڈ آرڈر بحال ہوا تھا۔ جو پچھلی حکومت ہے اس نے نرمی کی ان عناصر کے ساتھ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں اور جو دہشت گردی کے لیے بیرون ممالک کے اعلی کار ہیں، اور جب وہ نرمی برتی گئی ان کو دوبارہ پنجے گاڑنے کا موقع مل گیا۔ اور دوسری بات، جب سے ریکوٹیک کا منصوبہ بلوچستان کا دوبارہ پٹڑی پہ چڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ان ساری چیزوں پر پھر تیزی آ گئی ہے۔ اور جیسے پہلے بھی ہم نے جب بھی بلوچستان کے ترقی کے منصوبے بنائے، ان منصوبوں کے روکنے کے لیے دہشت گردی اس صوبے میں کی گئی۔ گوادر کوئٹہ سڑک جب بن رہی تھی تو 43 FWO کے جوان شہید ہوئے۔ کیوں شہید ہوئے وہ؟ کیا وہ سڑک بلوچستان کی پسماندگی کے لیے بن رہی تھی یا ترقی کے لیے بن رہی تھی؟ اگر وہ ترقی کے لیے بن رہی تھی تو جو لوگ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھی اور سڑکیں بنائیں ہمارے صوبے کے اندر۔ وہ کیوں سڑکوں کو روکنا چاہتے تھے؟ وہ کیوں استادوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ وہ کیوں مزدوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے اندر ترقی ہو، لوگوں میں شعور آئے اور لوگ ان کے تسلط سے نکلیں۔ یہ لوگ بلوچستان کے عوام کو اور صوبے کو پسماندہ رکھ کر اپنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کہ ان کے تسلط میں رہیں اور ان کی سیاست چلے، لیکن ان عناصر کا کھیل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے ہم نے پہلے ناکام کیا تھا پھر ناکام کریں گے۔ بلوچستان میں امن بھی بحال ہوگا اور بلوچستان کی ترقی بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جو وعدے کیے گئے وہ تمام وعدے پورے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے سامنے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کبھی بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہے اس میں اس سطح کی ریلیزز نہیں کی گئیں جتنی اس سال کی گئی ہیں۔ یہ اس کی آپ کو گواہی دیں گے، چونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچستان کا حق ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ملک ترقی تب کرے گا جب تمام صوبے ہم پلہ ہوں گے۔ اگر کسی گھر کے اندر ایک بھائی کو پیچھے رکھ کے باقی بھائی گاڑیاں لے لیں اور ایک بھائی سائیکل پہ رہے تو وہ اس گھر کی ترقی نہیں ہوتی۔ اس گھر کی ترقی تب ہوگی جب چاروں بھائیوں کے پاس گاڑیاں ہوں گی۔ تو اس لیے ہم کمیٹڈ ہیں، اور ایپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہوئے تھے ان کی روشنی میں سب کمیٹیز بنی ہیں۔ سوشیو پولیٹیکل اکنامک ڈومین کی ایک کمیٹی ہے جس کی میں نگرانی کر رہا ہوں، اور اس میں ہم بلوچستان کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں خاص طور پہ ان پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ان کی فنڈنگ کو انشور کریں اور ان کو جلد از جلد مکمل کریں۔ اچھا ایسا صاحب 2013 کے جو آپ کی حکومت کی ایسٹریٹیز جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا وہ اچیو نہ ہو سکے، جو آپ کا اپنی اسپیچ تھا اس میں بھی آپ نے ثابت کی جو 2018 کی گورنمنٹ اس کو ترقی کا نشانہ بنایا، لیکن آپ لوگ آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو گورنمنٹ کو ڈیلیٹ کرنے والی قوتیں چاہے چودھری صاحب اس وقت یا باجوہ صاحب ہو، ان پر آپ تنقید نہیں کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جاتی تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ دیکھیے 2013 میں ہم نے جو 14 میں ویژن 2025 پیش کیا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم بالکل ٹریک پہ تھے اور بین الاقوامی اداروں نے تصدیق کی کہ ہم ہدف حاصل کر رہے تھے۔
اور انہوں نے جو ہمارا 2025 کا ہدف ہے اس کی بھی تصدیق کی کہ اگر ہم اسی رفتار سے چلیں گے وہاں پہنچ جائیں گے. اگر 2018 نہ ہوتا تو آج 2025 میں ہم دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوتے. ہماری گفتگو ہی اور ہوتی, ہمارے جو نیریٹیوز ہیں کچھ اور ہوتے. تو یہ 2018 کا جو سانحہ تھا میرے نزدیک یہ اتنا ہی بڑا سانحہ تھا جتنا سانحہ 1971 کا تھا. اس نے ہمارے جغرافیے کو ہم سے توڑا, اس سانحے نے ہمارے مستقبل کو ہم سے کاٹا. لیکن اب ہم پھر پرعزم ہیں انشاءاللہ اس مستقبل کو دوبارہ حاصل کریں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے آپ دیکھیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, فوج بھی کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی ان ججوں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا اور پاکستان کو ایک سیاسی بحران کی طرف دھکیلا تھا, اور پاکستان میں ایک ایسی قیادت کو مسلط کیا کہ جسے صادق اور امین کہا, لیکن حقیقت یہ پتہ چلی کہ اس نے تو 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر کوئی تھانے دار جو ہے کسی چور سے پیسے برآمد کرے اور وہ دوسرے تھانے دار کو دے کہ یہ مالکوں کو پیسے واپس کر دو, لیکن وہ تھانے دار مالکوں کو دینے کی بجائے واپس اسی چور کو دے دے جس سے وہ پیسہ برآمد ہوا ہے, آپ اسے صادق اور امین کہیں گے؟ برطانیہ نے 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض سے منی لانڈرنگ کا ضبط کر کے پاکستان کی حکومت کو دیا کہ یہ پاکستان کے عوام کو دے دو, سرکاری خزانے میں جمع کرو. وہ پاکستانی عوام کو دینے کی بجائے واپس ملک ریاض کو دے دیا گیا اور اس سے فائدہ لیا گیا. تو یہ صادق اور امین ہے یا چور اور ڈاکو ہیں؟ دوسروں کو جو چور ڈاکو, ہم سب کو چور ڈاکو کہتے تھے, حقیقت یہ پتہ چلی کہ ہم بے گناہ نکلے, عدالتوں نے ہمیں باعزت بری کیا اور خود موصوف نے 60 ارب روپے کا یا 190 ملین پاؤنڈ کا پاکستان پہ ڈاکہ ڈالا. تو یہ اب محاسبہ ان کا بھی ہو رہا ہے, وہ بھی عدالت کا. آج وہ سیاسی قیدی نہیں ہے, عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے, وہ ایک مجرم ہے جس نے 60 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے. اور میں پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ تو سب بڑے کرپشن کے خلاف نکلے تھے, جی ہم کرپشن کے خلاف ہیں, کرپشن کے خلاف ہیں. آپ کے لیڈر کی کرپشن دن دہاڑے پکڑی گئی ہے. دنیا کی شفاف ترین ڈکیتی ہے کہ جس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. آپ کو تو اپنے لیڈر کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو چور ڈاکو کہلواتے تھے, تم تو خود چور ڈاکو کیوں بن گئے؟ یہ پی ٹی آئی کا فرض ہے کہ اس کی رہائی کے لیے جلوس نہ نکالے, اپنے لیڈر کا محاسبہ کرے کہ ہمیں بیوقوف کیوں بنایا, ہمیں دھوکہ کیوں کیا ہمارے ساتھ, ہمیں کرپشن کے خلاف لگا کے تو خود اتنی بڑی کرپشن کر ڈالی. لاسٹ کوشچن جی بالکل, وہ میں نے دیا تھا, وہ میری اسکیم تھی کہ ہم نے پشاور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی کہ چاروں صوبوں میں ایکسپو سینٹر بننا چاہیے, اور اس میں لوکیشن کے اوپر کوئی اختلاف تھا, دو بڑے اسٹرانگ اوپینینز تھے کہ ادھر بنے یا ادھر بنے. تو اس چیز کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار ہوا ہے کہ کس جگہ بننا چاہیے, ورنہ ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرا اپنا انیشیٹو تھا, ہم نے پچھلے دور میں ایکسپو سینٹر چاروں صوبوں میں قائم کرنے کے حوالے سے پشاور اور کوئٹہ کے لیے فنڈنگ کی تھی, اور اب بھی اس کا اگر حل ہو کہ جہاں پہ وہ بیسٹ سوٹیبل ہے وہ فنڈنگ موجود ہے, بنے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.